بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر میں ایک بار سمجھاؤں، 2 بار سمجھاؤں، 3 بار سمجھاؤں، 4 بار سمجھاؤں، 5 بار سمجھاؤں، 100 بار، 200 بار، 1000 بار بھی اگر سمجھاؤں نا، تو کس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آنے والی۔ ہاں کر کے سب سن لیں گے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن بات سمجھ میں آنے والی نہیں، کیونکہ ہم نے ہے نا یہ سمجھنا چھوڑ دیے کہ ان باتوں کا دین سے تعلق ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ بے دینی کے یہ نقصان ہے، بے دینی کے یہ نقصان ہے، بے دینی کے یہ نقصان ہے، یہ بے دینی کا نقصان ہے، یہ بے دینی کا نقصان ہے، ہاں کر کے سب سن لیں گے، لیکن حقیقت میں یہ بات ہمارے سمجھ میں آ رہی نہیں۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں۔ ہم کیا سمجھنے لگ گئے معلوم ہے کیا؟ کہ ان سب باتوں کا دین سے کوئی لینا دینا تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں رہا ہوتا نا تو دین کے کیا فائدے ہیں یہ بھی ہمارے سمجھ میں آئے ہوتے کہ دین کا یہ فائدہ ہے، دین کا یہ فائدہ ہے، دین اسلام پہ چلنے کا یہ فائدہ ہے، دین اسلام پہ چلنے کا یہ فائدہ ہے، یہ کام کرنے کا، یہ عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور پھر ہمارے یہ اسی طرح اس کے اگین سے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی ہوتی کہ یہ بے دینی کا نقصان ہے۔ بے دینی یعنی اللہ کے حکموں پہ نہیں چلنے کا نقصان ہے۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں کہ صرف ہم ایسا نہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد جو ہوگا وہ ہوگا۔ بے دینی کا نقصان دنیا میں بھی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی بے دینی کا نقصان ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اگر دھوکہ دیتے ہم، بات کو سمجھیے، ایسا نہیں کہ یہ سب باتوں کا عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری بات کو غور سے سمجھیے، تو وہ دھوکے کا نقصان مثال سمجھیے اس کو۔ اگر دھوکہ دیے تو کوئی بھی دھوکہ کتنے بار کھائیں گا؟ ایک بار۔ اس کے بعد کیا ہو جاتا؟ سامنے والے کا ہمارے اوپر سے بھروسہ ختم ہو جاتا۔ اسی طرح جھوٹ کے بھی ایسے نقصانات ہیں، اسی طرح لالچ میں پڑ کے بھی انسان یہ سب کرتا، اور جب پہچان لیا جاتا نا پھر اس کے بعد نقصان ہی نقصان ہے۔ ایک بار فائدہ ہوگا، 2 بار فائدہ ہوگا، 3 بار فائدہ ہوگا، لیکن بعد میں ذلت اور رسوائی ہی ہے۔ بات پہ غور کیجیے، اگر اس کے پہلے کبھی نہیں سمجھے ہوں گے نا تو ابھی سے سمجھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے نا، اس کا فائدہ چاہے ہم کو فوراً نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اس کا بہت فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا انسان ہمیشہ سر اٹھا کے جئے گا، بھلے سے وہ غریب ہو، لیکن وہ کبھی شرمندہ نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ سر اٹھا کے جئے گا۔ یہ تعلیمات دین اسلام کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھ کی۔ پوری کی پوری قوم ایک ساتھ جو پوری دنیا کے سامنے ذلت اور رسوائی کا شکار ہے نا، وہ اسی دین پہ نہیں چلنے کی وجہ سے۔ غور کیجئے اس بات میں۔ ابھی کیسا اگر شارٹ کٹ میں بولے نا، یہ بے دینی کا نقصان ہے، یہ بے دینی کا نقصان ہے، یہ بے دینی کا نقصان، کوئی نہیں مانیں گا، ہاں کر کے سنیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ورنہ اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں نظر آتے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے۔ ہم تو دین کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے۔ غور کر کے دیکھو، ایک ایک تعلیمات پڑھتے جاؤ، اس کو سمجھتے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد دیکھو اپنے گریبان میں جھک کے دیکھو کہ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں یا پھر اس کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے۔
اور اتنے آنکھیں بند کر کے جی رہے، اتنی آنکھیں بند کر کے جی رہے۔ دھوکے باز ہو کے بھی اپنے آپ کو دھوکے باز نظر نہیں آتے، جھوٹے رہ کے بھی جھوٹے نظر نہیں آتے، اور کینہ رکھ کے بھی برے نہیں نظر آتے۔ سب کچھ کر کے ایسا لگتا کہ ہم دودھ کے دلہن ہیں۔ ہر کوئی ایسا چاہیے، سمجھیے بات کو۔ بے دینی کا نقصان ہمارے سمجھ میں ابھی فی الحال میں آ رہے نہ نہیں، اتنے اندھے ہو چکے ہیں ہم، بے ایمان ہو کے بھی اپنے آپ کو ہم ایک دم ایماندار نظر آ رہے، نہیں ہم بہت اچھے، نہیں ہم بہت اچھے۔ سوچو، بے دینی کا تو سب سے بڑا نقصان تو یہ چھے کہ آج ہم دین پر نہیں ہو کے بھی اپنے آپ کو ایسا لگ رہا کہ ہم دیندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا نا تو سب سے پہلے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو۔ سورہ عصر جہاں سے شروع ہوتی نا، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں۔ ترجمے میں، تفسیر میں، اس میں غور کر کے دیکھو، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل نیک کیے، جو حق پہ چلے اور جنہوں نے صبر کیا۔ یہ حق اور یہ صبر ہمارے سمجھ میں آ رہا نہیں، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ہاں جنہوں نے ایمان لائے، ہاں سمجھ میں آ رہا، جنہوں نے عمل نہیں کیے، ہاں سمجھ میں آ رہا، لیکن جو حق پہ چلے اور جنہوں نے صبر کیا، یہ دو باتیں آج ہمارے سمجھ میں آ رہی نہیں۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ساری دنیا جھوٹ بولی، لیکن پھر بھی ہم جھوٹ نہیں بولنے کا، ہم نے جھوٹ نہیں بولنے کا، تو اس کے واسطے کیا کرنا پڑتا؟ حق پہ چلنے کے واسطے تکلیف اٹھانا پڑتی، صبر کرنا پڑتا۔ ساری دنیا رشوت کھا رہی، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کرنے کا، تو اس کے واسطے کیا کرنا پڑتا؟ صبر کرنا پڑتا۔ تو یہ وہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ جو حق پر چلے اور جنہوں نے صبر کیا، آج ہم ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، سب فیشن پرستی میں مست ہے، پر ہم نے نہیں کرنے کا، اللہ کے واسطے نہیں کرنے کا، حق پہ چلنے کا، اور اس کے واسطے کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا میں نئی برائیاں ایجاد ہو رہی، لوگ طرح طرح کے فتنے فساد میں مبتلا ہے، لیکن ہم نے نہیں کرنے کا، اللہ کے واسطے صبر کرنے کا، حق پہ چلنے کا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا مطلب ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ساری دنیا ظلم کری، ساری دنیا دھوکے دے رہی، سارے کے سارے، ساری دنیا کا مطلب اللہ معاف کرے میں ایسا نہیں بول رہی، بات کو سمجھیے۔ اکثریت لوگ زیادہ کر کے ایسا کر رہے، لیکن ہم نے نہیں کرنے کا۔ کیوں نہیں کرنے کا؟ اللہ کے واسطے نہیں کرنے کا، حق پہ چلنے کا، اور کیا کرنے کا؟ صبر کرنے کا۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔